اچھا جی، گڈ ایوننگ، السلام علیکم۔ آج بہت دنوں کے بعد میرے ایک دوست ہیں اسرار شاہ صاحب، ہم تو ان کو پیار سے شاہ صاحب ہی کہتے ہیں۔ آج وہ کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے اور میں ان کو مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ ضرور تنگ کرتا ہوں، وہ ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری مدر جو ہے وہ ایسو لیتی ہے 20 ملی گرام 40 ملی گرام، تو آئی آفن سینڈ ہم ٹیکسٹ اینڈ ہی ریسپونس۔ تو ویسے تو فارما والے جتنے بھی میرے دوست ہیں ان میں سے 90% تو بے وفا لوگ ہی ہیں، لیکن بیچ میں سے کوئی 10% ایسے ہیں جن میں شاہ صاحب بھی انکلوڈڈ ہیں، اور اس لسٹ میں وہ ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے۔ تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی ایس او کے لیے، اور پھر بات ہو گئی، اور پھر ٹیلی فون پہ بات ہو گئی، اور پھر سنس آئی واز ان اے میٹنگ اینڈ after that meeting I was leaving. I was driving from Troy to Albany, so somehow we had the opportunity to talk for a good 45 minutes. اینڈ اسرار شاہ صاحب کا شکریہ ہے کہ ان سے بات ہو گئی، اور پھر پرانی باتیں، میں نے اور شاہ صاحب نے 2 کمپنیز میں اکٹھے کام کیا ہے، اور ہماری اپنی ایک ہسٹری ہے بڑی انٹرسٹنگ۔ لیکن میں نے اور شاہ صاحب نے کبھی بھی ایک ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کیا۔ وہ پہلے مارکیٹنگ میں تھے، جس کمپنی میں میں وہاں پہ ٹریڈنگ میں تھا، اور پھر دوسری کمپنی میں بھی میں ٹریڈنگ میں تھا، پھر وہ مارکیٹنگ میں تھے، اور جب میں چھوڑ کے مارکیٹنگ سیلز میں چلا گیا تو وہ وہاں پہ ابھی بھی مارکیٹنگ ہی کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہوئیں۔ شاہ صاحب نے ایک بات یہ کی کہ یار سہیل آج کل تم ویڈیوز نہیں بنا رہے۔ میں نے ان کو کہا یار شاہ صاحب، ایک تو وجہ یہی ہے کہ ویڈیو بنانے کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں بچ رہا، اور دوسری وجہ یہ کہ میری ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ 55 56 50 60 ویوز مجھے ملتے ہیں۔ خیر میں اس کو مانیٹائز تو کیا نہیں ہوا میں نے اپنا چینل، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یا تو لوگ میں جو کنٹینٹ دے رہا ہوتا ہوں وہ اتنا اچھا نہیں ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، یا لوگ مجھے نہیں پسند کرتے، یا کوئی اور ریزن ہوگی۔ تو اینی وے، لیکن یہ مین ریزن نہیں ہے۔ مین ریزن یہ ہے کہ ویڈیو بنانا اور ایکیڈیمک ٹاپکس کے اوپر ویڈیو بنانا، دس از ون آف مائی پرائیورٹیز، اینڈ آئی آلویز لائک ڈوئنگ دیٹ، بیکاز یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے، لیکن مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا۔ اور میں نے کچھ نوٹس بھی لیے ہوئے ہیں جو شاہ صاحب سے میری بات ہوئی ہے۔ شاہ صاحب نے پھر میرے کام کے بارے میں پوچھا، میں نے ان کے کام کے بارے میں پوچھا، اور باتوں باتوں میں Asrar asked a very interesting question. He asked me like, most of the companies in Pakistan are like having the marketing and sales head as just one single person. So what is the situation over here in the United States? تو یہ بڑا ڈسپٹیو سا کوشچن ہے، اور اس کے اوپر اس سوال کا میں خود بھی جب مارکیٹنگ اور سیلز کا ہیڈ رہا ہوں، اور اٹس آلویز اٹس ایزی ٹو ہینڈل تھنگس۔ یہ اس کا جواب جو ہے اگر میں دینا چاہوں تو میں اس طرح سے دوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، our educational system is designed to facilitate the teachers. Rather, I would say that it is designed to facilitate the paper checkers. پیپر چیک کرنے والے کو فائدہ دینے کے لیے پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہوا ہے، اور میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں اس کی۔ سے فار ایگزامپل، اگر کوئی اسٹینزا انگلش کے پیپر میں جو ہے اٹیمپٹ کرے تو اس کو نمبر نہیں ملتے، کیونکہ ٹیچر اسٹینزا پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، لیکن اگر سمری لکھ دے تو وہ سمری کا پہلا سینٹنس دیکھتا ہے اور آخری سینٹنس دیکھتا ہے اور اس کو نمبر دے دیتا ہے۔ سملرلی اسی طرح کی کوئی اور بھی کریٹو چیز اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ٹیچر کے اسٹینڈرڈس کے مطابق نہیں ہوتی، اس لیے ٹیچر اس پہ کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ ٹیچر نے 200 250 400 پیپرز چیک کرنے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ میں پہلی لائن دیکھوں، آخری لائن دیکھوں، اور اس میں سے گزر جاؤں۔ یہی مثال جو ہے یہ ہم فٹ ہوتی ہے اس کلچر کے اندر جہاں پہ مارکیٹنگ اور سیلز کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، کیونکہ اس کو سیلز کے ڈیسیجن اور مارکیٹنگ کے ڈیسیجن کرنے میں وہ ایک ہی ڈیسیجن کرتا ہے، اور وہ ڈیسیجن بیسیکلی سم ہاؤ وہ سیلز اورینٹڈ ڈیسیجن ہوتا ہے۔ اور مارکیٹنگ اور سیلز جب بھی ہم سیلز کے اور مارکیٹنگ کے ایک ہیڈ کے نیچے رکھیں گے، تو شاہ صاحب سے بھی میں نے یہی کہا کہ جب میٹنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو جو لوگ میری رپورٹنگ میں بھی رہے ہیں، مارکیٹنگ میں بھی رہے ہیں، وہ بھی ہمیشہ مجھے یہی کہتے تھے کہ سہیل صاحب آپ جمپ کر جاتے ہیں آخر میں جا کے میٹنگ کے اندر، اور آپ اپنے سیلز کے لوگوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیکاز دے آر جنریٹنگ سیلز اینڈ وی نیڈ سیلز۔ اور ان دی اینڈ ایسی کمپنیز کے اندر جہاں پہ کہ مارکیٹنگ اور سیلز ایک ہی بندے کے نیچے کام کر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ
مارکیٹنگ جو ہے وہ ہار جاتی ہے اور سیلز جیت جاتی ہے, اور سیلز کا ہی جیتنا بنتا بھی ہے, کیونکہ سیلز ہی جو ہے وہ سی او صاحب بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, ایم ڈی صاحب بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, اور جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بھی سیلز ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان دی اینڈ مارکیٹنگ ہار جاتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کمپنیاں جو سیلز تو بہت اچھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ مارکیٹنگ ان کی اچھی نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر چیمبرز کے اوپر جو ہے وہ انڈر سولڈ کمپنیز ہوتی ہیں, ان کی سیلز زیادہ ہوتی ہے. کم سیلز والی کمپنیاں ڈاکٹر چیمبرز کے اوپر, کسٹمر چیمبرز کے اوپر وہ ان سے بہتر سولڈ ہوتی ہیں, لیکن بہت بڑی سیلز والی کمپنیاں بھی ڈاکٹر کے چیمبر کے اندر انڈر سولڈ کمپنیز ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا مارکیٹنگ امپیکٹ جو ہے وہ لانگر لاسٹنگ نہیں ہوتا. اور اگر مارکیٹنگ اور سیلز علیحدہ علیحدہ کر دیں تو پھر مارکیٹنگ والوں کو ٹائم ملے گا کہ وہ irrelevant آف دا فیکٹ کہ سیلز والے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, وہ اپنی مارکیٹنگ کیمپین جو ہے وہ پوری چلائیں گے, اور پھر اس مارکیٹنگ کیمپین کا لانگر لاسٹنگ افیکٹ جو ہے وہ آئے گا. لیکن وہ چیز جو ہے وہ سیلز کے جو لوگ ہیں, جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, جو آپریشنل سٹاف کے لوگ ہیں, وہ ان کے ساتھ انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. کیونکہ with no disrespect to anybody, but that is a very very true fact کہ our sales people are like gathering and collecting sales on daily basis. They are not doing sales through activities. جو ایکٹیویٹیز جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, وہ بھی سیلز ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ امیج یا وہ انفلوئنس جو مارکیٹنگ کے اندر, جو مارکیٹ کے اندر مارکیٹنگ کر کے اچیو کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا. نمبرز اچیو ہو جاتے ہیں لیکن وہ لانگر لاسٹنگ نمبر نہیں ہوتے. اسی لیے جب میرے جیسے لوگ جو زیادہ ٹائم ٹریننگ میں بھی گزار کے آتے ہیں, ان کا ہمیشہ یہی پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک ٹریننگ کا کیلنڈر ہوتا ہے, جو کہ ٹریننگ کا کیلنڈر کبھی بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتا, کیونکہ سیلز اور مارکیٹنگ کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیٹس ہی نہیں دے رہا ہوتا. جی اس مہینے میں تو جی نمبر آف ڈیز کام ہے, تو رمضان آ جائے گا, اگلے مہینے میں محرم آ رہا ہے, پھر اس کے بعد جناب فلاں چھٹی آ رہی ہے, فلاں چھٹی آ رہی ہے, ہمارے پاس ورکنگ ڈیز کم ہے. اگر ہم 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے لوگوں کو نکال لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. سو اگر آپ اسی طرح سے رکھیں گے ان کو علیحدہ علیحدہ سے ایک ہیڈ کے نیچے رکھیں گے تو ریزلٹس تو آپ کو مل جائیں گے, نمبر بھی آپ کے اچیو ہو جائیں گے, لیکن سسٹینیبل نمبر نہیں ہوں گے, لانگر لاسٹنگ نمبر نہیں ہوں گے. اور بات پھر وہی پہ آ جائے گی کہ سیلز والے جو ہیں, مارکیٹنگ کا ہیڈ بھی جو ہوتا ہے, کیونکہ سیلز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی پرائیورٹی سم ہاؤ ہمارے کلچر کے اندر جو ہے وہ سیلز ہی ہے. نمبر از دی کی میٹرک on which everything is measured at the end of the day. So if you achieve the numbers, so everything is good. But impact جو ہے it's missing. So in the end, sales wins, marketing loses. لیکن یہی ہماری پریکٹس ہے, یہی ہماری روایت ہے. دوسری چیز جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی شاہ صاحب کے ساتھ, وہ جناب ڈسکشن یہ ہوئی, شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ یار یہ کوچنگ اور ایگزیکیوشن جو ہے یہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہوا ہے ہمارے یہاں پہ, اور نہ تو ایگزیکیوشن ہو پاتی ہے نہ کوچنگ ہو پاتی ہے. تو میں نے شاہ صاحب کو ایک ہی بات کہی تھی کہ ان دونوں کا جواب جو ہے وہ ایک سینٹینس میں یہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ آسکنگ گڈ کویسچنس. سو اے گڈ کوچ از سپوز ٹو آسک گڈ کویسچنس. Good coach is not a good coach because he has a lot of experience, or he has been a great marketeer, or he had a huge sales background. No. Good coach is a coach who knows how to ask good questions, or robust questions asking skills جو ہیں وہ اس کے ہوں گے تو وہ کامیاب ہوگا. اب مسئلہ کیا ہے, اگر آپ کو سوال اچھا نہیں کرنا آتا تو آپ کو فیڈ بیک کینڈیڈ نہیں ملتی. تو یہ شاہ صاحب کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو یہی بات ہو رہی تھی کہ کینڈیڈ فیڈ بیک جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کینڈیڈ فیڈ بیک, اب 10 کمپنیاں تو میں ایسی جانتا ہوں پاکستان کے اندر جن کے باسز جو ہیں, جو باسز سے میری مراد لیڈرز ہیں, جو ٹاپ ٹائر کے لوگ ہیں, وہ انٹرسٹڈ ہیں ایک بندے سے ملنے میں. وہ ایک بندہ جو ہے وہ جا کے جو انفارمیشن ان کو دیتا ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنی ساری کیمپین بھی بیس کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی کے اوپر اپنی ساری ویژن بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ بندہ جانتا ہے, جو ایک بندہ اندر جاتا ہے, وہ بندہ جانتا ہے کہ میں نے جا کے اندر کیا فیڈ بیک دینی ہے. سو وہ ہمیشہ آل گڈ کی فیڈ بیک دیتا ہے. وہ جا کے کہتا ہے جی آپ ان کو تنخواہیں بھی نہ دیں, آپ ان کو انسینٹیو بھی نہ دیں, آپ عید بھی گزر جانے دیں, آپ ڈیلیز کریں, آپ مارکیٹنگ کے لیے بھی پیسے نہ دیں, آپ سیلز کے لیے بھی پیسے نہ دیں, ریسورسز بھی نہ دیں, اس کے باوجود بھی یہ لوگ کام کریں گے اور آپ کو سیل جنریٹ کر کے دیں گے, کچھ بھی نہ دیں. اور ایسا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ پیچھے وہ پریشر ڈال کے سیل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جب ایک ایم ڈی یا ایک سی ای او کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی فیڈ بیک سنتا ہے اور اس طرح کے ریزلٹس اس کو مل رہے ہوتے ہیں, تو اس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ویژن کو ری الائن کرے, اس کو سیٹ کرے.
اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ جیسے جیک ویلچ کرتا تھا. جیک ویلچ کسی زمانے میں میرا لیڈر تھا, لیکن اب ٹھیک ہے, وہ مجھے اس طرح سے جیک ویلچ پسند نہیں ہے جس طرح سے ایک زمانے میں مجھے جیک ویلچ پسند تھا. اور ابھی آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جی ای کے پھر 3 ٹکڑے ہو رہے ہیں. سو جی ای ایک وقت پہ مرجرز کی طرف گئی اور اب پھر سپلٹ ہو رہی ہے, اس پہ کسی دن بات کروں گا میں ابھی. لیکن بات ہو رہی ہے کینڈیڈ فیڈ بیک کے اوپر اور کویسچن آسکنگ کے اوپر, اور یہی وہ چیز ہے جو کہ کوچنگ بھی اچھی کرتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے ایگزیکیوشن بھی اچھی ہو سکتی ہے. میں اپنے ہمیشہ ایگزیکیوشن کے کورسز میں اس کے اوپر ایک پورا سیشن رکھتا ہوں آسکنگ کویسچنز کے اوپر بھی. جب آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ کو صرف وہ ملے گا جو آپ سننا چاہتے ہیں. جو آپ سننا چاہتے ہیں جب آپ کو وہی ملے گا تو کریکشن نہیں ہوگی, نمبرز اچیو ہو رہے ہوں گے فار دا ٹائم بینگ, اور سارے خوش ہیں. نیچے جو گھمسان کا رن پڑا ہوگا اس کے ساتھ ایم ڈی کو کچھ لینا دینا نہیں, سی او کو کچھ لینا دینا نہیں, ایون مارکیٹنگ کے ہیڈ, سیلز کے ہیڈس کو بھی کچھ لینا دینا نہیں. سب کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں تنخواہ کے, اوپر سب اچھا کی کہانی چل رہی ہے. اچھا کوچ وہ ہوگا جس کو اچھا سوال کرنا آئے گا. اچھا ایگزیکیوشن کرنے کے لیے آپ کو کینڈیڈ فیڈ بیک لینے کی ضرورت ہے. کینڈیڈ فیڈ بیک لینے کے لیے آپ کو اس میدان میں اترنا پڑے گا جہاں پہ کہ ریئل ایکشن ہو رہا ہے. ریئل ایکشن کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ آپریشنل سٹاف کام کر رہا ہوتا ہے. سو whoever is the leader or a manager so called, he has to go all the way down to that level where the real action is taking place. And once he gets to the real action taking place, he needs to meet all the operational people and need to ask good, solid, robust questions. That is where he's going to get candid feedback. That is where he's going to know what's actually happening, what is failing and what is succeeding. سو دیٹ از ون پوائنٹ جہاں کے اوپر کہ اس کو یہ فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری ویژن کیا ہے, ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں, اور ہم کہاں پہ جا کے لینڈ کریں گے. سو آسکنگ کویسچن از ون ٹاپ ٹریٹ. انڈیڈ نوبڈی, ناٹ ایوری بڈی ہیز دیٹ کوالٹی. بہت اچھے مارکیٹر, بہت اچھے سیلس کے لوگ, بہت اچھے ایچ آر کے لوگ جو اپنے فیلڈ میں ماسٹرز ہوتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آسک اے گڈ کویسچن. سو ہیونگ اے لاٹ آف ایکسپیرئنس از ناٹ یور کوالیفیکیشن ٹو بیکم اے کوچ اور این ایگزیکیوشن لیڈر. You need to learn how to ask good questions. It's a skill, okay? Nobody is born with this. Some people are born with this, like they have a certain quality. They have a very high IQ level, and then at the same time they have very high EQ levels too. So these are the people who know how to ask question and which question to ask at what point to get what kind of feedback. Number one, and number two, when you are coaching people, you need to ask them questions to find out what actually they know and what they know but yet they are unable to do it. So asking question is your key to become a good coach, and asking question is your key to get candid feedback so you could make a good execution plan. So شاہ صاحب, thank you very much کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے بعد جو ہے وہ آج اتنی ساری باتیں جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کرنے کا مجھے بھی موقع مل گیا. اور آج سیٹرڈے تھا اور میرے پاس بھی کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا شام کو, تو میں نے سوچا چلو منہ دھو کے کیمرے کے آگے بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے لگتے ہیں. تو یہ اس کا فیصلہ اب آپ کریں گے. ویوز تو ہمارے وہی 55, 56, 60 آئیں گے, لیکن آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی اور آپ کی خواہش کے مطابق جناب ویڈیو بھی بنا دی ہے. ابھی کسی دن اور بھی ویڈیو بنائیں گے. ایک جی ای کے اوپر ویڈیو بنانے میں دل کر رہا ہے کہ جی ای مرج ہوئی, اب سپلٹ ہو رہی ہے 3 پارٹس میں. کیا وجہ ہے, جیک ویلچ کے جانے کے بعد کیا ہو گیا ہے, کیا ہو سکتا تھا, کیا نہیں ہوا. اینی وے, تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ ٹو سی یو اگین. تھینک یو. گڈ نائٹ.